لوگ بہت سے پوچھتے ہیں اور پھر وہ بار بار آتے بھی ہیں ہمارے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی یافتہ کہنے کو تو ہو رہے ہیں، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے رویوں میں بڑی پسماندگی ہے۔ یہ آگے بڑھنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ پسماندگی کیوں ہے، اس بیماری کی جڑ کیا ہے؟ اور ایک اور چیز وہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم جھنجھلاہٹ کا شکار بہت زیادہ ہو گئے ہیں، غصہ ہمیں بہت زیادہ آنے لگ گیا ہے۔ ہمارے اندر جو ایک تصور ہونا چاہیے یا جو ایک ہمارے اندر چیز پیدا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک ملائمت آئے، وہ نہیں پیدا ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کو حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں انسان میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، مایوسی آتی ہے، اس کے اندر غصہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ میرے مقاصد کتنے ریئلسٹک تھے، کتنے نہیں تھے، جو چیزیں میں نے اپنے لیے خواہش کی ہیں، جو میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، وہ کیا جسٹیفائڈ بھی تھیں یا نہیں تھیں؟ کیا میں وہ ڈیزرو بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ یا زیادہ تر معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم اس کا نیچرل ٹائم اسے چاہیے ہے کام کو ہو جانے میں، وہ ٹائم میں انتظار کر پا رہا ہوں یا نہیں انتظار کر پا رہا، یا اس سے میں فرسٹریٹ ہو کے گھبرا رہا ہوں کہ یہ کام ہو نہیں رہا۔ اس کو ایک لفظ میں آپ کہہ دیں کہ بے صبری کا ایلیمنٹ ہے، میں امپیشنٹ ہو رہا ہوں۔ تو جب ہم اس پر نظر نہیں رکھتے، اپنے اس پہلو پر، تو پھر ہوتا یہی ہے کہ ہمارے اندر فرسٹریشن آتی ہے۔ جب فرسٹریشن آتی ہے تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ایزیلی اریٹیبل ہو جاتے ہیں، ہم شارٹ ٹیمپر ہونے لگتے ہیں، ہمارے اندر ٹالرنس کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب اسی لیے دیکھیے ہمارے دین میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے اپنے وقت مقررہ پر ہی ہونا ہے۔ یہ بہت زبردست قسم کی کنسولیشن ہے ہمارے لیے کہ ایک کام ہمارا نہیں ہو رہا تو ہم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، وہ کام اپنے وقت پہ ہی ہوگا، تو اس سے ہمیں ایک تسکین ہو جاتی ہے، ہم کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے چاہا ہے وہ ہمیشہ ہی مجھے حاصل ہو جائے، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ مجھے ہر کام میں کامیابی ملے، یہ ان نیچرل چیز ہے۔ اس کے لیے دین نے ہمیں کیا سکھا دیا کہ رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلنسنگ فیکٹر دیا، کاؤنٹر ویٹ اس کا استعمال کیا ہے تاکہ ایک توازن قائم رہ جائے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ جو کرتا ہے میرے بہتری ہی کے لیے کرتا ہے۔ تو مجھے کام ڈاؤن کرنے کے لیے دو چیزیں آ گئیں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے اچھا ہے یا برا، تو جو چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی ہو سکتا ہے میرے مفاد میں نہ ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ میرا رب جو کرتا ہے میرے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ جو فیصلہ کیا مجھے یہ ملے نہ ملے وہ میرے مفاد ہی میں ہے، تو اس سے میری ایک مینٹل سوتھنگ ہو جائے گی۔ یہ جو آنسر ہے انٹالرنس کا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم امپیشنٹ ہو جائیں، اور امپیشنٹ ہم ہوتے ہیں
جب ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی نہ ہو. تو اگر یہ ریشنل تھنکنگ آ جائے ہمارے اندر کہ میں یہ سمجھنے لگوں کہ میں ابھی اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتا, مجھے اگر یہ کلیئرلی پتہ ہے کہ وہ کرسی رؤف صاحب کی ہے اور اس کرسی میں میں بیٹھنے کا بھی اہل نہیں ہوں, کہ میری نہ تعلیم اتنی ہے, نہ میرا تجربہ اتنا ہے, نہ میرے اندر وہ قابلیت ہے, تو میں اس کو دیکھوں گا حسرت سے, لیکن خواہش نہیں پیدا ہوگی. میں اسی کرسی میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں اس کرسی میں بیٹھا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک کاؤنٹر ویٹ دے رہا ہے دین ہمیں, جو ہمیں کبھی فرسٹریٹ نہیں ہونے دے گا. تو ہماری آج کی جو انٹالرنس ہے اور جو ہمیں بڑی بات بات پہ غصہ آتا ہے, ہم سڑک پر جو غصہ دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے.